ذکر آ گیا ہے چند جملے سے ہم اور آپ چاہنے والے، محبت کرنے والے، ان پر قربان ہونے والے، آج جو ہمارے سامنے یہ تذکرے آ جاتے ہیں تو ہمارے دل پر چوٹ لگتی ہے، ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ اللہ زہرا کی بیٹی جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریخی وہ آج وہ بیویاں اس حالت میں لائی جا رہی ہیں کہ منادی آگے آگے آواز دے رہا ہے، چلو تماشائیو تماشا دیکھو، ہذہ سبایا من بنات رسول اللہ، یہ پیغمبر کی بیٹیاں ہیں جنہیں قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے۔ شام کے بازار میں یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، نبی کا صحابی جس کا نام ہے سہل ابن سعد، حج بیت اللہ سے فارغ ہونے کے بعد بیت المقدس کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، دیار شام سے گزر ہوا۔ سہل کہتے ہیں کہ ماہ سفر کی پہلی تاریخ تھی، جب میں دیار شام میں وارد ہوا تو میں نے دیکھا لوگ نئے کپڑے پہنے، بازار آراستہ ہیں، ہر طرف آئینہ بندی ہے، ہر طرف مسرت کے آثار ہیں، ایک عید جیسا سما ہے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، یہ مسلمانوں میں نئی عید کہاں سے آ گئی؟ نہ سن سکو گے عزیزو۔ سہل کہتے ہیں میں ایک شخص کے قریب گیا اور جا کے میں نے اس سے پوچھا، بھائی یہ خوشی کس بات کی ہے؟ یہ جشن کیسا ہے؟ یہ عید کا سامان کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بازار کیوں سجائے گئے ہیں؟ کہا پہلے تم یہ بتاؤ تم ہو کون؟ کہا میں پیغمبر کا صحابی ہوں، سہل ابن سعد میرا نام ہے، میں نبی کے ساتھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ماہ سفر میں کوئی عید نہیں ہے۔ یہ آج مسلمانوں میں عید کہاں سے آ گئی؟ آج مسلمانوں میں جشن کیوں منایا جا رہا ہے؟ سہل کہتے ہیں جیسے میں نے یہ سوال کیا اور یہ بتایا کہ میں نبی کا صحابی ہوں، اس شخص نے مجھ سے کہا ذرا مجمع سے باہر چلو تو میں بتاؤں کیسی عید ہے۔ سہل کا بازو تھاما اور بازار سے الگ مجمع سے دور لے گیا کہ اے سہل، جس کے تم صحابی ہو اس کے بیٹے کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا، اس کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے، اس کے گھر والوں کو لایا جا رہا ہے، یہ اسی کے قتل کی عید منائی جا رہی ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ میں نے سر سے امامہ پھینک دیا، میں نے سر و سینہ پیٹنا شروع کیا، اللہ میں اس دن کے لیے زندہ رہ گیا کہ نبی کا لال قتل ہو جائے، نبی کی بیٹیاں قیدی ہو جائیں اور میں یہ منظر دیکھنے کے لیے دیار شام میں آ جاؤں۔ میں نے پوچھا وہ قافلہ کب آنے والا ہے؟ اس نے بتایا کہ تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں، ان قریب وہ قافلہ بازار میں آنے والا ہے۔ سہل کہتے ہیں کہ میں آ کے سرے راہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ فتح کے باجے بج رہے ہیں اور اس عالم میں کچھ نیزہ بردار ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے اور نیزوں پر شہیدوں کے سر۔ میں کھڑا ہوا ایک ایک سر کو حیرت و حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ پیشانی پر سجدوں کے نشان، چہروں سے نور ساتے، یہ کون خاصان خدا تھے جن کو اس انداز سے دفع کیا گیا اور ان کے سروں کو نو کے نیزہ پر رکھ کے لایا جا رہا ہے۔ مگر کس سے دریافت کروں؟ جب نیزہ بردار آگے بڑھے، ایک مرتبہ ایک ناکا میرے سامنے آیا جس پر ایک نحیف و ناتواں اس عالم میں بیٹھا ہوا ہے کہ سن تو جوانی کا ہے مگر کمزوری کا عالم یہ ہے کہ پشت ناکا پر جھوم رہا ہے۔ میں قریب پہنچا اور میں نے جا کے اس سوار کو سلام کیا، اسے جواب سلام دیتے ہوئے ایک عجیب جملہ کہا، بھائی تم کیا کوئی مسافر ہو؟ کوئی مسافر ہو؟ میں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں، مگر آپ نے کیسے پہچانا؟ کہا اس لیے کہ اس علاقے میں کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا، تم نے سلام کیا تو ہم سمجھے تم کوئی مسافر ہو۔ کہا مگر آپ بتائیں آپ ہیں کون کہ جرم میں آپ کو قیدی بنایا گیا؟ فرمایا تم کون ہو؟ کہا میں تو رسول اللہ کا صحابی ہوں، سہل ابن سعد میرا نام ہے۔ وہ بیمار نے ایک جملہ کہا جس کے تم صحابی ہو، ہم اسی کی اولاد ہیں۔ سہل کہتے ہیں اب جو میں نے مزید سوال کیا تو بیمار نے پیچھے آنے والے قافلے کی طرف اشارہ کیا، اب مجھ سے بولا نہیں جاتا، میرا گلا زخمی ہو گیا ہے، میرے گلے میں توقع خاردار ہے، جو دریافت کرنا ہو ان بیویوں سے دریافت کرنا۔ بس ارباب ایسا مجلس تمام ہو گئی۔ سہل کہتے ہیں میں ایک ناکے کی طرف متوجہ ہوا، ایک سیدانی چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے، میں نے پڑھ کے سلام کیا تو جواب سلام دیتے ہوئے انہوں نے بھی یہی پوچھا کیا تم کوئی مسافر ہو؟ تم نے ہمیں سلام کیوں کیا؟ اس علاقے میں کوئی ہمیں سلام نہیں کرتا۔ کبھی بھی اتنا تو بتائے یہ کیا مصیبت آپ کو پڑ گئی؟ کہ میرا بھیا کربلا میں مارا گیا، ہمیں قیدی
بنا کے لایا جا رہا ہے. ہم پر یہ ظلم ڈھایا گیا. یہ سننا تھا. آخری جملہ ہے روایت میں سہیل نے کہا بیوی میں اس دن کے لیے زندہ رہ گیا کہ نبی ذاتیوں کو اس عالم میں دیکھوں. اگر کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بتائیے, اگر کوئی خدمت میرے قابل ہو تو فرمائیے, شاید میں انجام دے سکوں. شہزادی نے جب جتنا فرمایا اے سہیل تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کو بازاروں سے گزارا جا رہا ہے, ہم کو کھلے سر دربار میں لے جایا جا رہا ہے. کیا تمہاری غیرت گوارا کر رہی ہے کہ تمہارے نبی کی بیٹی کو کھلے سر دربار میں لے جایا جائے؟ سہیل نے کہا بیوی گھبرائیے نہیں, میرے پاس ایک چادر احرام ہے. نہ سن سکو گے رونے والوں, میں ابھی چادر احرام جاتا ہوں. کیسے گوارا کروں گا کہ نبی کی بیٹی کھلے سر دربار میں جائے؟ مگر روایت کہتی ادھر سے سہیل چادر لے کے چلے, ادھر سے شمر دادیانہ لے کے آتے بتاؤ, اور آواز دیتا ہے ایک دن سے پیغمبر کھلے سر دربار میں جانا ہوگا. بنا کے چادر کو ہاتھ لگا دیا تو دادیانوں سے اذیت دی جائے گی. زینب کا دل دھڑک گیا, بھیا گوا رہیے گا آپ کی بہن نے کسلا چار کھلے سر ظالم کے دربار میں جا رہی ہے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ و انا الیہ راجعون.